بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا نام نسوح تھا۔ آج ہم اسی کا ذکر کریں گے۔ واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں، تاجروں، وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ موجودہ دور میں مساج سینٹر ہے۔ اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، پرانے وقت میں ایک لڑکا جس کا نام نسوح تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں اور شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کا مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ نسوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نسوح نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں اپنا مساج کروانے آیا کرتی تھیں۔ نسوح ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلایا بھی کرتا تھا، جس سے نسوح ان حسین و جمیل اور نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہامت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نسوح یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک مرتبہ مساج کروا لیتی وہ اس کی دیوانی ہو جاتی تھی اور پھر ہر مرتبہ اس سے ہی مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسوح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کام نسوح کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ وہ اس سے پیسہ بھی کماتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے لطف اندوز بھی ہوتا تھا۔ نسوح کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر نسوح توبہ کر لیتا اور اسے شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسوح سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا جوہروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے۔ نسوح اپنا راز فاش ہونے سے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میرا راز چھپا لے، میں آئندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نسوح دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی، نسوح کو تلاش مت کرو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسوح نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے خوب آہو پکار کی، کیونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسوح کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کو کہا، لیکن نسوح نے اس بہانے سے بات ٹال دیا کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسوح نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات ٹال دیا۔ نسوح نے سوچا کہ اب اس کا اس شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ شہر کی تمام عورتیں نسوح سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی ہیں اور اس کی مہارت کی دیوانی تھی۔ چنانچہ نسوح اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا ڈال کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی ہے، یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور جب وہ واپس آ جائے گا تو اسے واپس کر دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسوح کے پاس آ پہنچا۔ قافلے کے لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی طلب کیا تو نسوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسوح سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نسوح نے شہر کے سب سے قریب والا راستہ بتا دیا۔ نسوح کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں پر آنے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسوح کے لیے ایک بڑا مقام بن گیا اور نسوح کے نیک نامی کا چرچا ہونے لگا، اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے۔
तो बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाहत सलामत तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन नसूह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे बहुत काम होते हैं, मैं बादशाह से नहीं मिल सकता। नसूह के इनकार पर बादशाह को ताज्जुब हुआ, लेकिन इस बेनियाजी पर उसके दिल में नसूह को देखने का मजीद इश्तियाक पैदा हो गया। उसने कहा कि अगर नसूह यहाँ नहीं आ सकता तो हम खुद नसूह से मिलने चलेंगे। चुनांचे बादशाह अपने कारिंदों के साथ नसूह से मिलने रवाना हुआ। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जब बादशाह नसूह के इलाके में कदम रखा तो खुदा की तरफ से मलकुल मौत का हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ली जाए, और बादशाह वहां इंतकाल कर गया। चूँकि बादशाह अकीदतमंदाना नसूह से मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की नेक नामी की गवाविर्दा थी, तो नसूह को बादशाह की जगह तख्त नशीन कर दिया गया। नसूह ने बादशाह बनने के बाद अपने इलाके में अदल इंसाफ के कानून बनाए और उन पर अमल करने के अहकामात जारी किए। फिर वही शहजादी जिसका नसूह हम्माम में मसाज किया करता था और उसे नहलाया करता था, उससे उसकी शादी कर दी गई और वही मलिका के ओहदे पर फाइज हो गई। एक दिन नसूह महल में बैठा लोगों को दर्श दे रहा था कि एक शख्स बोला, जनाब, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे ना मिल सकी। मेरी मदद करें। नसूह ने उस शख्स को जवाब दिया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी उस भैंस की वजह से हूँ। इस पर नसूह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया, मेरी दौलत में से आधा हिस्सा इस भैंस के मालिक को दे दिया जाए और इसे उसकी भैंस भी वापस दे दिया जाए। इस पर वो शख्स कहने लगा, ए बादशाह, जान लो ना तो मैं इंसान हूँ, ना ही वो भैंस जानवर है। हम दोनों फरिश्ते हैं और अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। यह सारा माल तुम्हें मुबारक हो। यह सब कुछ सच्ची तौबा करने पर तुम्हारे ईमान के तौर पर तुम्हें अता किया गया है। इसके बाद वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए। नसूह ने नाम कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया था, लेकिन जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने उसे बादशाहत अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत लेना छोड़ी तो अल्लाह ने उसे वो शहजादी अता कर दिया और वो खुशी से रहने लगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।